لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. اللہ جل شانہ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب جہاد کا میدان سجتا ہے تو یہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا جھوٹا سا عذر پیش کرتے ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعراب اور بدیسیوں کا ذکر کرتے ہیں اور انہیں معذرون کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عذر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں اور اس عادت اور خصلت کو انہوں نے اپنی عادت بنا لیا ہے. کہ وہ بار بار اس طرح کرتے ہیں، جب بھی میدان سجتا ہے وہ میدان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تفسیر مظہری نے لکھا ہے جاء المعذرون اے جاء المتعذرون. یہ معذور نہیں ہوتے، یہ اپنے آپ کو معذور بنا کے پیش کرتے ہیں. ان دونوں میں فرق ہے. ایک مرض ہے اور ایک تمرز. ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور ایک اپنے آپ کو بیمار بنا دیتا ہے، یعنی بیمار ظاہر کرتا ہے. فرمایا المتعذرون بالجہد، محنت و مشقت کے ساتھ اپنے آپ کو معذور بنا لیتے ہیں.
من الاعراب دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لہم تاکہ انہیں اجازت دیں، کس چیز میں اجازت دیں؟ فی القعود، کہ یہ بیٹھ جائیں، نہ جائیں میدان میں۔ محمد بن عمر کہتے ہیں جاء ناس من المنافقین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاذنونہ فی القعود من غیر علت، بغیر کسی علت کے بیٹھنے کی اجازت انہوں نے طلب کی، فأذن لہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں استاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجال من المنافقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے اجازت طلب کی؟ رجال، بہت سے لوگ منافقین میں سے، ایک دو کا ذکر نہیں، رجال جمع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس کو اجازت دی تو انہوں نے بھی آ کے اجازت طلب کی اور کہنے لگے لا نستطیع ان ننفر فی الحر، اس سخت گرمی میں ہماری تو طاقت نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں۔ پچھلے سال سے پچھلے سال گرمی زیادہ تھی تو کچھ نوجوان کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ گرمی آگے چلی جائے، یہ روزے آگے چلے جائیں ایک سال۔ پھر کچھ مزدور کار تھے جو کہنے لگے کہ ہم مزدوری کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھ سکتے، گرمی اتنی شدید ہے۔ پھر ہماری ایمان کی کیفیت کو دیکھیے کہ مزدوری اور ایمان کا جھگڑا ہو تو ہم مزدوری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ نہیں۔ مصروفیت اور ایمان کا اختلاف آ جائے تو ہم مصروفیت کے ساتھ ہیں، ایمان کے ساتھ نہیں۔ خیر، تو اس میں کہیں نہ کہیں منافقین کے ساتھ مشابہت آ جاتی ہے کہ وہ بھی کہتے گرمی کا بہانہ کرتے کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے کیونکہ گرمی زیادہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ گرمی زیادہ ہے۔ آپ اگر اس طرح اجازت، پھر وہ کہیں گے ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر کہیں گے کہ عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ سردی زیادہ ہوتی ہے، سردیوں کے موسم۔ مطلب آدھا دین گرمی کے نظر ہو جائے گا، آدھا دین سردی کے نظر ہو جائے گا۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ضحاک نے لکھا ہے، کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی جاؤ، تمہارے عذر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم منافق ہو اور اللہ جل شانہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔
یہ کون تھے؟ عامر بن طفیل کا رہط تھا، پورا قبیلہ خاندان یا اس کے ساتھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذر پیش کیا، حضور آپ تو جانتے ہیں ہم پہلے آپ کے ساتھ جہاد پہ جایا کرتے تھے اور ایسا کرتے تھے اور ویسا کرتے تھے، اس دفعہ جو ہے نا بہت مشکل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد نبأنی اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری ساری خبریں مجھے بتا دی۔ جاؤ تم۔ فرمایا وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، عذر کرنے والے، عذر پیش کرنے والے دیہاتی اور کچھ مدینے والے بھی آئے، لیؤذن لهم، تاکہ انہیں اجازت دی جائے بیٹھنے کی۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی اللہ اور اس کے رسول کی، من غیر عذر۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ معذورین کا بیان، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہیں ہے ضعیفوں پر نہیں ہے مریضوں پر۔ کون مراد ہے؟ المشائخ والعجزہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں جو عاجزین ہیں، جو بزرگ ہیں۔ قیل الصبیان وقیل النسوان، عورتیں ہیں اور بچے ہیں، اس سے وہ مراد ہیں ضعفاء سے۔ اور مرضى سے کون مراد ہیں؟ العمیان، اندھے، وغیرہم، یا اس طرح کے معذور جن کے پاؤں نہیں ہیں، چل نہیں سکتے، یا لنگڑے ہیں، لولے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، ایسے لوگ مراد ہیں۔ سارے ہی تو مراد نہیں ہے کہ بس جس کی مرضی ہے وہ بہانہ تراش کے تو چلا جائے۔ فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین یجدون ما ينفقون حرج۔ شیخ خالد عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت فرماتے ہیں کنت اکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھتا تھا۔ فکنت اکتب برا، میں برا سورہ برات لکھ رہا تھا۔ فإنی لواضع القلم علی اذنی اذ امرنا بالقتال، میں نے قلم اٹھایا اور کان کے اوپر یہاں رکھ دیا جب حضور نے ہمیں حکم دیا قتال کے ساتھ۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر ما ينزل علیہ اذ جاءہ اعمى، جو نازل ہوا اسے دیکھ رہے تھے کہ ایک اندھا آیا، فرمایا کیف بی یا رسول اللہ وانا اعمى، میرے لیے کیا حکم ہے اور میں تو اندھا ہوں۔ تو فنزلت لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، یہ اس وقت نازل ہوئی۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے آگے جو ذکر ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجْ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
وما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ۔ دور کا سفر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے کہ آپ ہمیں سواری کا بندوبست کر کے دیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے حکم کیا لوگوں کو کہ چلو نکلو میدان جہاد کی طرف غازیوں کے ساتھ۔ ایک جماعت اصحاب کی آئی، فیہم عبداللہ ابن معقل المزنی، عبداللہ ابن معقل ان میں تھے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ احمل، ہمیں سوار کرو، ہمارے پاس سواری نہیں۔ فقال واللہ ما اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہیں اس پہ سوار کروں۔ فولوا وہم ولہم بکاء، یہ حقیقی مجاہد تھے، یہ سمجھ گئے کہ ہم تو جہاد سے رہ جائیں گے، دور کا سفر ہے، پیدل تو نہیں جا سکتے، اور سواری ہمارے پاس بھی نہیں، اور حضور فرماتے ہیں میرے پاس بھی کوئی بندوبست نہیں۔ تو یہ واپس لوٹے اور رونے لگے۔ وعز علیہم ان یحبسوا عن الجہاد ولا یجدون نفقا ولا محمل، کوئی مال نہیں تھا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ روایت ذکر کی ہے جلال الدین سیوطی، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تینوں۔ اگلی روایت ہے جسے تفسیر طبری اور ابن کثیر لاتے ہیں، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فرماتے ہیں یہ رونے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ نزلت فی البکائین، وَكَانُوا سَبْعَ، یہ 7 لوگ تھے۔ کون کون تھے؟ معقل بن یسار، صخر بن خنیس، عبداللہ بن کعب انصاری، سالم بن عمیر، ثعلبہ بن غنم، عبداللہ بن مغفل۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواریاں مانگی۔ فقال، حضور نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ فتولوا وهم یبکون، یہ واپس لوٹے اور رو رہے تھے۔ فرمایا لیس علی الضعفاء، نہیں ہے ضعیفوں پر، ولا علی المرضى، نہ مریضوں پر، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون ما ينفقون حرج، جو نہیں پاتے کہ کیا خرچ کریں، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ، جب دل سے صاف ہوں اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، یعنی دینا تو چاہیں۔ وما علی المحسنین من سبیل،
نہیں ہے نیکی والوں پر الزام کا کوئی رستہ، شیخ الہند صاحب معنی کرتے ہیں الزام کی کوئی راہ ان پر نہیں ہے، یعنی آپ ان پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا حضور کے پاس کہ مجھے ایک سواری چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو وہ خفا ہوا اور چلا گیا۔ وہ ادھر گیا تو ادھر سے سواری آ گئی۔ ایک اور صحابی لائے کہ یہ سواری لیں اور کسی کو ضرورت ہے تو دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آدمی بھجوایا کہ جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ۔ سے بلا کے لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو تمہاری سواری آ گئی۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے سواری مانگنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کافی لوگ تھے، جس طرح بھی ذکر ہوا کہ 7 یا 8 یا 6 لوگ تھے۔ تو حضور نے کہا میرے پاس بیت المال میں سواریاں نہیں تھیں۔ ممکن ہے جو ہوں گی دے دی گئی ہوں گی، یعنی اور موجودہ نہیں تھی۔ تو صحابہ نے آ کے مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس نہیں۔ وہ رونے لگے اور چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ جاؤ فلاں آدمی کے پاس اور اسے کہو کہ ہمیں محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارا بندوبست کر لے گا۔ یہاں سے وہ قاعدہ میں نکلا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی دلالت دینے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ مثلا آپ ایک نیکی کا کام نہیں کر سکتے، غریب ہیں آپ نہیں کر سکتے، کسی مالدار آدمی کو متوجہ کر کے وہ نیکی کا کام کروا دیں تو بھی سمجھے آپ نہیں کیا ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل، اگر کوئی آدمی میدان جہاد میں نکل رہا ہے، خود مال اس کے پاس ہے نہیں، تو خواہ مخواہ اسے تنگ نہیں کیا جائے گا کہ تو پیسے لا اور پیسے لا، اس کے پاس کہاں ہے؟ ہوتے تو جو جان پیش کرتا ہے پیسے پیش نہیں کرے گا۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی دل صاف ہے تو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اس پہ روایتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور نہ ان لوگوں کی طرح جو آئے آپ کی طرف تاکہ انہیں آپ سوار کریں، قلتا آپ نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میں تو نہیں پاتا وہ جس پہ تمہیں سوار کروں۔ تولوا پھرے وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ پھرے ایسے حال میں کہ بہتی تھی ان کی آنکھوں سے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، حزناً غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے کیا خرچ کریں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، رستہ ان لوگوں پر ہے یستأذنونک جو آپ کو آ کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں ہیں، جماعتوں میں سے جو پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی منافقین، یا عورتوں میں سے جو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، یا معذوروں میں سے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ جل شانہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پس وہ عمل نہیں کریں گے۔ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ، عذر بناتے ہیں، بہانے لائیں گے تمہارے پاس،
اللہ فرماتے ہیں اذا رجعتم الیہم، جب تم واپس لوٹو ان کی طرف. کیا مطلب؟ مکہ مکرمہ جب نکل رہے تھے مدینہ منورہ سے تو منافقین آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہانے شانے بنا کے رہ گئے. تو چور کے دل میں تو چوری ہوتی ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو یہ کیا کرتے؟ پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے کہ حضور ہم آپ کے ساتھ نہیں نہ جا سکے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ ہمیں معاف کر دے اس گناہ کے لیے. اور پھر عذر کرتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی نہ سمجھے کہ یہ کیا ہوشیاری کر رہے ہیں. یہی تو نفاق تھا، منافقت تھی. فرمایا اعتذرون الیکم، آپ سے بہانے لائیں گے آپ کی طرف. کب؟ اذا رجعتم الیہم، جب آپ لوٹے ان کی طرف. قل کہہ دیجئے لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ. لن نؤمن لکم، میں نہیں مانتا. لن نصدق لکم، میں تمہاری تصدیق نہیں کرتا. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری خبریں مجھے بتا دی ہیں. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب دیکھ لے گا اللہ تمہارا عمل اور اس کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھ لے گا. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا عالم الغیب اور عالم شہادہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف. وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ تمہیں خبردار کرے گا جس پہ تم عمل کرتے تھے. یعنی چھپی ہوئی بات تو نہیں اللہ جل شانہ. ایک عارف کہتے ہیں مومن اور منافق کی پہچان کرتے ہوئے کہ جہاد وہ عمل ہے جس سے منافق کی پہچان ہوتی ہے. کہتے ہیں در محبت ہر کے او دعوے کند، محبت کے دعوے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں نا. در محبت ہر کے او دعوے کند، صد ہزاراں امتحاں بروے تند. ہزاروں سینکڑوں امتحانات آتے ہیں، صرف دعویٰ کرنا نہیں ہوتا. گر بود صادق کشد بارے جفا، ور بود کاذب گریزد از بلا. کہتے ہیں کہ اگر سچا ہوگا تو مصیبتیں جھیلے گا، بھاگے گا نہیں، اور اگر جھوٹا ہوگا تو بھاگ جائے گا. گریزد از بلا، آزمائش سے پیچھے ہٹ جائے گا. گر بود صادق، اگر سچا صادق. کشد بارے جفا، کشد بارے جفا، جفا بھی ہو. وفا اور جفا کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ٹکر ہوتا. ایک عارف کہتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. جفا تو ہونی ہے ایک جانب سے. لیکن یہ تو اللہ کے ہاں امتحان ہے، اللہ سے محبت ہے. اللہ کبھی جفا نہیں کرتا. تو جفا کرے گا تو منافق ٹھہرے گا، وفا کرے گا تو اللہ وفا کریں. گر بود صادق کشد بار جفا، ور بود کاذب گریزد از بلا. ایک عارف کہتے ہیں عاشقاں را درد دل بسیار می باید کشید، جور یارو غصے اغیار می باید کشید. جو عاشق ہوتے ہیں نا ان کو درد دل ہوتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتے رہتے ہیں، تکلیفیں کاٹتے رہتے ہیں.
جور یار، اپنے یار کا ظلم، جور کہتے ہیں ظلم، اور اغیار کا غصہ بھی اسے جھیلنا پڑتا ہے صبر کے ساتھ۔ تو اللہ جل شانہ امتحان میں ڈالتے ہیں، محبت میں اور دوستی میں امتحان آتا ہے۔ جو دوستی میں، محبت میں امتحان جو آئے اس میں فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ناکام لوگوں کو پھر سزا ملتی ہے، اس کا درجہ گر جاتا ہے۔ ناکامی کس درجے کی ہے؟ ممتاز سے گرتا ہے تو جید جدن ہو جاتا ہے، جید جدن سے گرتا ہے تو جید ہو جاتا ہے، جید سے گرتا ہے تو مقبول ہو جاتا ہے، مقبول سے گرتا ہے تو راسب ہو جاتا ہے۔ اب جو راسب سے بھی نیچے گر جائے اس کا کیا بنے گا؟ تو امتحان ہے، مشقت میں اللہ جل شانہ ڈالتے ہیں مسلمانوں کو، مومنوں کو، صحابہ کرام کو، تو منافقین وہیں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یعتذرون الیکم، آپ کے سامنے عذر کریں گے، اذا رجعتم، آپ ان کی طرف لوٹیں، قل کہہ دیجئے، لا تعتذروا، میرے پاس عذر مت کرو، لن نؤمن لکم، میں لن نصدق لکم، میں تمہارے عذروں کی تصدیق نہیں کرنے والا، آج کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ جل شانہ نے تمہاری ساری خبریں مجھے بتا دی ہیں، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ جل شانہ دکھائے گا تم کو تمہارا عمل، اور وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ اور اس کا رسول عمل دیکھیں گے دنیا میں، کیا؟ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب اور عالم شہادہ کی طرف، فینبئکم، وہ خبردار کرے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، جو کہ تم عمل کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ جل شانہ تمہیں بتائے گا۔ فرمایا سیحلفون باللہ لکم، ان قریب قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے ساتھ تمہارے لیے، جب تم عذر نہیں مانو گے نا تو یہ قسمیں پہ شروع ہو جائیں گے۔ اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف، لتعرضوا عنہم، یہ ایسا کیوں کریں گے؟ تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، منہ پھیریں، کہیں ٹھیک ہے بھائی، دوسری طرف متوجہ ہو جائیں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، پس ان سے اعراض کی جانا کرتے ہیں، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے درگزر کرو، چھوڑ دو انہیں اپنے حال۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے درگزر کرو، پس إِنَّهُمْ رِجْسٌ، انما المشرکون نے کیا کہا تھا؟ نجسن، منافقین کے لیے کیا کہا؟ رجسن، فرق ہے، لیکن یہ بھی گندگی ہے، یہ ناپاک لوگ ہیں۔ شیخ الانسان معنی کرتے ہیں انہم رجسن، یہ پلید ہیں، بختوں کے پلیتان نہیں، تو یہ پلید ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلہ ہے اس چیز کا جو کہ وہ کسب کرتے تھے۔ یحلفون لکم، اللہ فرماتے ہیں قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں، قسم سے ایسا ہوا تھا، قسم سے میں اس وجہ سے نہیں گیا، قسم سے میں تو جانا چاہتا تھا پر، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں فاسقین، فاسق قوم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ ذکر کیا نا انہم رجسن، کلمات القرآن نے لکھا ہے کہ انہم رجسن ایک قذرن،
باطناً و ظاہراً، یہ گندگی ہے ظاہر بھی اور باطن بھی۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب جو ہیں یہ کفر اور نفاق کے اعتبار سے بہت زیادہ سخت ہیں، اشد کفرا و نفاقا۔ تفسیر زاد المسیر نے لکھا ہے، نیشا پوری نے، کہ یہ اعاریب کے بارے میں نازل ہوا، نزلت فی اعاریب من اسد و غطفان، بنو اسد اور بنو غطفان قبیلے کے دیہاتیوں کے لیے، واعاریب من اعاریب حاضری المدینہ۔ تفسیر نیشا پوری اور تفسیر زاد المسیر۔ فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب جو ہیں یہ بہت زیادہ سخت ہیں، کفر کے اعتبار سے ہے اور منافقت کے اعتبار سے، یہ اس حوالے سے سخت ہیں۔ اعراب کا معنی دیہاتی ہم کرتے ہیں، شیخ الہند صاحب اس کا معنی کرتے ہیں گنوار۔ گنوار اسے کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو، جاہل ہو، بے خبر ہو۔ دیہاتی اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہیں کہا گیا۔ لیکن آج کل کے دیہاتیوں، یعنی ہمارے دیہاتوں کے دیہاتیوں، وہ مراد نہیں۔ عرب کے جو دیہات تھے نا، وہاں تو شہروں میں بھی بہت کم پڑھے لکھے لوگ ملتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دور میں وحی نازل ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صرف 42 صحابہ کرام میں سے تھے جو وحی لکھ سکتے تھے۔ ایک روایت میں 80 تک پہنچتے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں لکھ سکتے، حالانکہ وہ شہر تھا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ تو پھر دیہاتیوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس وجہ سے شیخ الہند صاحب معنی کرتے ہیں گنوار، ان پڑھ۔ اشد کفرا و نفاقا، بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں۔ واجدر الا یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، فرمایا اور اسی لائق ہیں کہ نہ سیکھیں وہ قاعدے جو نازل کی اللہ جل شانہ نے اپنے رسول پر۔ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں تک مدینہ کے منافقین اور مومنین مخلصین کے احوال بیان ہوئے، اب کچھ حال دیہاتی بدوؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان میں بھی کئی طرح کے آدمی ہیں، کفار، منافقین اور مخلص مسلمان، 3 طبقے ہیں۔ چونکہ دیہاتی لوگ قدرتی طور پر عموماً تند خو اور سخت مزاج ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے من سکن البادیۃ جفا، اور مجالس علم و حکمت سے دور رہنے کی وجہ سے تہذیب و شائستگی کا اثر علم و عرفان کی روشنی بہت کم قبول کرتے ہیں، اس لیے ان کا کفر و نفاق شہری کفار اور منافقین سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو قرآن عظیم الشان اسے ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور بہت لائق ہیں کہ نہ جانیں حدود ما انزل اللہ، اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا، علی رسولہ، اس کے رسول پر۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جل شانہ علم والا، حکمت والا ہے۔ من الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے، من وہ یتخذ ما ينفق مغرما ویتربص بکم الدوائر، من وہ ہیں یتخذ جو پکڑتے ہیں، ما ينفق مغرما اس چیز کو جو خرچ کرتے ہیں نقصان، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، کہتے ہیں کہ اعراب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں دیہاتیوں میں سے
شیخ الہند صاحب مانا کرتے ہیں اور بعض گوار ایسے ہیں کہ شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو تاوان. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے خرچ کیا نا یہ تو نقصان ہو گیا. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، مغرم یہاں ذکر کیا ہوا ہے. غرامہ اصل میں کہتے ہیں جرمانے کو. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ نے کوئی قانون توڑا اور روڈ کے پولیس، ٹریفک پولیس نے آپ کو روکا اور آپ کو چالان دے دیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ غرامہ عرب میں. اس طالب علم نے سبق یاد نہیں کیا عربی کی کلاس میں. ہم جب عربی کلاس پڑھتے تھے تو ہم سے غرامہ لیا جاتا تھا. کیا مطلب؟ وہاں ایک سزا تھی. سزا یہ تھی کہ آپ نے عربی کی کلاس میں اردو، پشتو، کوئی اور زبان نہیں بولنی. اب اگر آپ کوئی اور زبان بولیں گے تو آپ سے غرامہ لیا جائے گا. غرامہ مانا جرمانہ. تو قرآن عظیم الشان نے کہا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، وہ اسے تاوان سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے ہیں تم پر زمانے کی گردشوں کا. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، ان پر آئے گردش. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ یعنی ایک قسم کا زور اور ان کے لیے برائی کا عندیہ ہے. علیہم دائرۃ السوء، انہی پر آئے گردش بری. واللہ سمیع علیم، اللہ جل شانہ سننے والا، علم والا ہے. دیکھیے یہاں جو ذکر ہوا، اعراب منافقین حوادث دہر سے کسی گردش و آفت میں پھنس جائیں تو ہم خوب شادیانے بجائیں. یہ خبر نہیں کہ انہیں ان کی قسمت جو ہے وہ خود گردش میں آ رہی. اسلام تو غالب اور فائق ہوگا اور یہ منافقین سخت ذلیل و رسوا ہوں. خدا ہر ایک کی باتیں اور دعائیں سنتا اور جانتا ہے. واللہ سمیع علیم کا مصداق یہ بات ہے. کون عزت و کامیابی کا اہل ہے، کون ذلت و رسوائی کا اہل ہے، اللہ جل شانہ اس کا فیصلہ کرنے والا ہے. فرمایا من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اعراب میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، جو خرچ کرتے ہیں اسے ذریعہ قربت مانتے ہیں اللہ جل شانہ کے ہاں. علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر سیوطی میں، تفسیر طبری میں، تفسیر قرطبی میں ذکر ہے مجاہد سے، انہا نزلت فی بنی مقرن الذین نزلت فیہم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم. یہ جن کے بارے میں نازل ہوا، یہ جو آیت ہے من الاعراب من یؤمن باللہ، یہ بھی انہی کے بارے میں نازل ہوا. عبد الرحمن ابن معقل مزنی کہتے ہیں وَكُنَّا عَشَرَةٌ وَلَدَ مقرن، مقرن کی اولاد ہم 10 لوگ تھے، اس سے 10 قبیلے بنے. پھر بعد بنی مقرن جنہیں کہا جاتا ہے. فرمایا فَنَزَلَتْ فِينَا هَذِهِ الْآيَةِ، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. فرمایا اور شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو نزدیک ہونا اللہ جل شانہ کے لیے. یعنی وہ کیا مانتے تھے کہ ہم خرچ کریں گے تو نقصان ہوگا، غرامہ ہے، مجبوری ہے.
جرمانہ ہو گیا ہمارا. جرمانہ تو کوئی خوشی کے ساتھ نہیں دیتا. تو یہ کیا کہتے ہیں وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. فرمائے جو ہم نے مال دیا ہے نا یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بنے گا اور نبی سے دعا لینے کا ذریعہ بنے گا. تو یہ نیک لوگ تھے. فرمایا لا خبردار انہا قربت لہم، ہاں یہ ان کے لیے قربت ہے، ذریعہ قربت ہے. یہ مال جو لگایا نا اللہ جل شانہ اس کا بدلہ دے گا. کیا؟ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ جل شانہ ان قریب انہیں داخل کرے گا اس کی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ جل شانہ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں. تو یہ ذکر کیا ہے یہاں. دیکھیے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم جو ترجمہ پڑھ رہے تھے ہم نے ذکر کیا کہ ان کا طریقہ خلاصہ اور ہے. تو غالباً 4 رکوعات کا خلاصہ ہم نے پڑھا، کیونکہ وہ خلاصہ ہر سورت کا اس رکوع کے ضمن میں ذکر کرتے ہیں. رکوع نمبر 5 کا خلاصہ ہے کہ مسلمانوں کو تمام اقوام عالم سے لڑنا ہوگا. اس وجہ سے سال میں 4 مہینے مہلت اور آرام کے ہیں، 8 مہینے لڑائی ہو سکتی. خلاصہ رکوع نمبر 6 فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کو لڑنا پڑے گا. رکوع نمبر 7 کا خلاصہ فرمایا خود اپنے آپ کو جہاد سے مستثنی رکھنا علامت نفاق ہے. ہم نے پڑھا کہ جس آدمی کے دل میں جہاد کی طلب نہ ہو اور وہ مر جائے تو منافق مرتا ہے. پھر 3 قسمیں ہیں. مستشفین کی، مستثنین کی، جو پناہ چاہتے ہیں. یہاں 3 اقسام کا ذکر ہے. رکوع نمبر 8 کا خلاصہ ہے کہ جو مستثنین ہیں، جنہوں نے پناہ مانگی ہے، استثناء ہے جن کو، ان کی پہلی 3 قسمیں وہاں ذکر ہوئی. یہاں 4تھی قسم ذکر ہوتی ہے. رکوع نمبر 9
منافقین کا نصب العین اور ان کی سزا، مومنین کا نصب العین اور ان کی جزا۔ دونوں کا منشور الگ الگ ہے، منافق کا منشور اور ہوتا ہے، مومن کا اور ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 10 کا خلاصہ، مومنین کو کفار اور منافقین سے جہاد اور درشتی کا حکم، یعنی سختی کا حکم، اور پھر مستثنین کی قسم خامس کا ذکر، پانچویں قسم کا۔ رکوع نمبر 11، نتیجہ تخلف، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، پیچھے رہنے والوں کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا تحدید کے بعد ان کے حالت میں تغیر آیا ہے۔ رکوع نمبر 12 کا خلاصہ ہے تنبیہ ہے تخلف پر ترتب آثار، رکوع نمبر 12 کا خلاصہ یہ ہوا۔ رکوع نمبر 13 کا خلاصہ، فرمایا اقسام منافقین، ایک ناقابل معافی، کیونکہ ان میں نفاق اعتقادی ہے، اور ان کا نصب العین افتراق بین المسلمین۔ دوسرا قابل معافی، ان میں نفاق عادی ہے، اعتقادی نہیں۔ جو نفاق عادتاً کر رہے ہیں وہ تو شاید قابل قبول ہو یا قابل معافی ہو، لیکن جو اعتقاداً کر رہے ہیں وہ تو قابل معافی بھی نہیں ہے اور قابل قبول بھی نہیں۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے ترتیب کے مطابق یہاں سے خلاصہ بنتا ہے سورت کا، یہ سورت کا آخری حصہ ہے، چوتھا حصہ ہے۔ اس میں 6 امور ذکر ہوتے ہیں۔ پہلا امر ہے مؤمنین مجاہدین کا ذکر، آیت نمبر 100 میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ دوسرا قاعدین مسرعین بالتوبہ، کچھ لوگ بیٹھے نہیں گئے جہاد کے میدان، لیکن انہوں نے جلدی سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی اللہ جل شانہ سے۔ آیت نمبر 102 میں ان کا ذکر ہے۔ تیسرے ہیں قاعدین متکاسلین فی التوبہ، وہ بھی بیٹھے جہاد کو نہیں گئے، لیکن ان سے سستی ہو گئی، وہ جانا چاہتے تھے، نہیں جا سکے تو اب کیا کر رہے ہیں؟ توبہ میں بھی سستی کر رہے ہیں، متکاسلین فی التوبہ، ابھی تک معافی نہیں مانگی۔ آیت نمبر 106 میں ان کا ذکر ہوگا۔ تیسرا امر ہے منافقین کے بعض افعال پر رد ہوگا، مومنین کی تحذیر کے لیے۔
ڈراوے کے لیے کہ وہ بھی یہ کام نہ کریں، نہیں تو منافقوں کے صف میں شمار ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 101 اور 107۔ تیسرا امر ہے ترغیب الی الجہاد، آیت نمبر 111، 119، 120 اور 123۔ چوتھا امر ہے نہی عن الاستغفار للمشرکین، مشرکین کے لیے استغفار سے منع کیا گیا ہے، آیت نمبر 113۔ پانچواں امر ہے ترغیب الی اتباع الرسول، آیت نمبر 128۔ چھٹا امر ہے اختتاماً مسئلہ توحید کا، 129 نمبر آیت یا 29 کے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سابقین اولین پہلے لوگ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی تابعداری کی اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں باغات، تجری تحتها الانہار، کہ بہتی ہیں نیچے ان کی نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ جب جنت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اور کیا چاہیے؟ مومن کا تو یہی چیز مقصود ہے۔ اسے تو مال غنیمت نہیں چاہیے، کشور کشائی نہیں چاہیے، اسے تو اللہ کی رضا چاہیے۔ وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے، اللہ کے رستے میں، تاکہ اللہ تک پہنچے، اور اللہ تک پہنچ گیا اور اللہ راضی بھی ہوگی، اللہ نے جنت بھی دے دی۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ان اللہ اشترى، آگے آ رہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ ہاں، صوفیاء کہتے ہیں کہ جنت کی طلب کرنا بھی خود غرضی ہوگی۔ جان دے رہے ہو تو جنت کے لیے مت دو، اللہ کے لیے دو، جنت تو ویسے بھی ملے گی۔ قرآن نے ذکر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے سے انعام اور کا اعلان کیا، انعام ہے سب سے بڑا احسان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس طرح پہلے ہم نے پڑھا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، أَعَدَّ لَهُمْ، اللہ جل شانہ نے تیار کیے ان کے لیے، اعد تیار کرنا یا شمار کرنا، جنات باغات، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، ذالک الفوز العظیم، وممن حولکم من الاعراب منافقون، وممن حولکم من الاعراب منافقون۔ تفسیر نیشاپوری، تفسیر سیوطی، تفسیر زاد المسیر، تفسیر قرطبی، ان تمام نے نقل کیا ہے کہ کلبی نے کہا ہے کہ یہ آیت ممن حولکم من الاعراب منافقون نزلت فی جہینہ و مزینہ، یہ جہینہ اور مزینہ کے بارے میں نازل ہوا، واشجع واسلم وغفار من اہل المدینہ، یہ ان کے بارے میں نازل ہوا، یعنی عبداللہ بن ابی، وجد بن قیس، معتب بن قشیر، جلاس بن سوید اور ابی عامر الراہب، یہ ان کے بڑے تھے اور یہ ان کے قبیلوں کے نام ہیں، یہ ان کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ فرمایا ممن حولکم من الاعراب منافقون، ان لوگوں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں، کچھ دیہاتی منافق ہیں،
ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ میں سے بھی ہیں، مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، مردوا علی النفاق، شیخ الانصاف معنی کرتے ہیں اڑ رہے ہیں منافقت پر، یہ نفاق پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ لا نحن لا تعلمهم، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، نبی نہیں جانتے، کیوں کہ نبی تو عالم الغیب نہیں ہوتا نا، اللہ عالم الغیب ہیں۔ جو لوگ نبی کے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی تفصیل آئے گی سورہ یوسف میں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تمام امثال اور آیتوں کے ساتھ کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا اگر تو یعقوب علیہ السلام یوسف کو اپنے بیٹوں کے ساتھ نہ بھیجتا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 صحابہ کو جو بیر معونہ میں شہید کر دیے گئے اس کے لیے لے جائے جا رہے تھے۔ مستقبل کا علم بھی پیغمبر کے پاس نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو یعقوب یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کے ساتھ نہ بھیجتا، کیونکہ اسے مستقبل اسے نظر آ رہا ہوتا۔ مستقبل کا علم اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو بیر معونہ میں 70 حفاظ صحابہ کو نہ بھیجتا، کیونکہ اسے مستقبل نظر آ رہا ہوتا کہ میں تو بھیج رہا ہوں، رات کو یہ قتل ہو جائیں گے وہاں۔ اور پھر علم غیب ہے بھی نہیں، وہ قتل ہو چکے ہیں، حضور کو پتہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، بھائیوں نے آ کے کیا کہا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو باپ نے چاروں ناچار مان لیا، کیا ہے کسے پرسید زاگم کرد فرزند، کہ اے دوش گوہر پیر خردمن، ز مصر شبوع پیراہن شنیدی، چرا در چاہے کنعانش ندیدی۔ یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جب مصر سے کرتا چلا آپ کو پتہ چل گیا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تو جب یوسف علیہ السلام در چاہ کنعان کے کنویں میں پڑا تھا، چاہ کہتے ہیں کنویں کو فارسی میں، چاہ کنعان میں پڑا ہوا تھا، آپ کو کیوں پتہ نہیں چلا؟ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر خود بتاتا ہے بھائی مجھے معلوم نہیں ہے۔ ابھی ہم نے ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں پیغمبر کو اللہ نے بتایا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری خبریں اللہ نے مجھے دی ہیں۔ سورہ توبہ اسی ابھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 94 میں، وہاں یعقوب علیہ السلام یہی جواب دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب وہ معاملہ کیا شہد والا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم اٹھا لی، تو بعد میں تو پتہ چل گیا، بات کھل گئی، اللہ نے وہی بھیج دی۔ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من انبأک ھذا، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ یعنی حضرت عائشہ جانتی ہیں کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے، کسی نے بتایا ہوگا، تو فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم و خبیر نے بتایا، ہاں میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کسے پرسید زاگم کرد فرزند، کسی نے پوچھ لیا اس بوڑھے سے، بزرگ سے جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، کہ اے دوش گوہر پیر خردمند،
ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرا در چاہے کہ نانش ندیدی، بگفتہ حال من برق جہان است، دم ظاہر و دیگر دم نہان است۔ ایک لمحہ ہم پہ روشن ہوتا ہے، ایک لمحہ ہم پہ تاریک ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو جہان کے برق کی طرح ہے، بلب کی طرح ہے، جلتا بجھتا ہے۔ پیچھے سے کرنٹ آ رہا ہو نا تو بلب جلتا ہے، اور کرنٹ بند ہو جائے تو بلب بند ہو جاتا ہے۔ یہ علم غیب کا جو کرنٹ ہے نا، غیب کی خبر کا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ہم جب کرنٹ آ رہا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ گہے بر تار میں اعلیٰ نشینے، گہے بر پشت پائے خود نبینے۔ کبھی تو تار میں اعلیٰ یعنی ملأ اعلیٰ کی خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں کہ عرش پہ ایسا ہو رہا ہے اس وقت، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی چیز کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ نفی علم غیب۔ اللہ فرماتے ہیں لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق آپ کے سامنے پھر رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں نہیں پہچانتے۔ مدینہ میں پھر رہے ہیں، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہاں کھاتے پیتے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں، لیکن آپ انہیں نہیں جانتے۔ نحن نعلم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ہم انہیں دوہری سزائیں دیں گے، دو بار سزائیں دیں گے۔ منافق کی سزا کافر سے زیادہ ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے گہرے طبقے میں یہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ، ان کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ۔ ایمان سے ان کا باطن خالی ہے، اور ظاہر میں ایسے مسلح اور تسبیح، ٹوپی اور شکل و صورت ہر لحاظ سے انہوں نے ایمان والی بنائی ہوئی ہوتی۔ اور اندر کا حال تو اللہ کو معلوم۔ فرشتے بھی اندر کا حال تو نہیں جانتے نا۔ فرشتے تو دیکھتے ہیں اس نے ٹوپی پہنی ہے، رومال ڈالا ہے، پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، مسواک بھی ادھر، اس کے لیے مسواک کے لیے الگ سے جیب بنائی ہوئی ہے، اور اس کے پینچے جو ہیں وہ نصف الساق تک اٹھے ہوئے ہیں، بزرگ آدمی ہے۔ حالانکہ تو فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا، وہ ظاہر لکھتے ہیں۔ علم اندر کا جو حال ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے، وہ لکھنے میں نہیں آتا۔ وہ بولے گا تو فرشتہ لکھے گا، یہ دیکھے گا تو فرشتہ لکھے گا، یہ چلے گا تو فرشتہ لکھے گا، یہ پکڑے گا تو فرشتہ لکھے گا۔ ہاں فرمایا لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين۔ اس پہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے اس آیت کریمہ میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ چلے گئے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ والوں کو درس دیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ وہاں پہنچے تو امام مالک کی عادت تھی کہ درس دیتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ امام مالک ہیں اور یہ معاصر ہیں، ایک دوسرے کے شاگرد ہیں، ایک دوسرے کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو امام ابو حنیفہ جا کے ان کی محفل میں بیٹھ گئے۔ تو امام مالک کی عادت تھی کہ پہلے تعارف کراتے تھے، ہاں آپ بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ مدینہ منورہ ہے، لوگ حج کو عمرے کو آتے تھے تو نئے نئے لوگ آتے تھے تو تعارف ہو جاتا تھا۔ آپ کا نام کیا، آپ کہاں سے آئے؟ آپ کا نام کیا، آپ کہاں سے آئے؟ آپ کا نام کیا، آپ نے کہاں سے آئے؟ تو سارے لوگ بتاتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا نام نعمان ہے، ثابت کا بیٹا ہوں اور کوفہ سے آئے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
اس وقت محفل میں جو بات بن جاتی تھی وہ کر دیتے تھے، گپ شپ کا ماحول تھا. تو امام مالک نے کہا کوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا نہیں کرتے. یعنی آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر وفا نہیں کی آپ لوگوں نے. کوفی لا یوفی. تو امام صاحب خاموش ہو گئے کہ امام مالک نے سارے کوفہ والوں کو اس میں رگڑ دیا. حالانکہ ہونا تو ایسا نہیں چاہیے تھا، پر کر دیا. امام مالک بڑے آدمی تھے. امام مالک کی دوسری عادت یہ تھی کہ جب تعارف ہو جاتا تو تلاوت سے اپنی محفل کا آغاز کرتے تھے. تو جب تلاوت کی باری آئی تو امام صاحب کسی کو بھی کہتے کوئی بھی تلاوت کر لیں. تو امام ابو حنیفہ نے کہا میں تلاوت کرتا ہوں. جی کریے تلاوت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیتیں شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. وممن حولکم من الأعراب منافقون ومن اہل المدینہ. یہاں پہ وقف کر دیا. پھر آئے وممن حولکم من الأعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. پھر واپس آ گئے وممن حولکم من الأعراب منافقون ومن اہل المدینة مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. امام مالک مسکرائے، کہنے لگے میں سمجھ گیا جو آپ کہنا چاہتے ہیں. امام مالک نے یہ کہا تھا کہ کوفے والے وفا نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ نے آیت پڑھی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مدینہ میں بھی منافق ہوتے ہیں اور ان کو ڈبل ڈبل سزائیں ملیں گی. باہر کا منافق اور ہے، مدینہ کے اندر رہ کر منافقت کرنے والا تو اور زیادہ بڑا مجرم ہے. ہاں لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. اللہ فرماتے ہیں من قریب ان کو دگنی سزا دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم. پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف. آخرون اعترفوا. اور ایک قسم ہے قاعدین مسرعین بالتوبہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی لیکن جلدی سے توبہ کر لی، اعتراف جرم کر لیا، غلطی کا احساس ہو گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ابن الوالبی کی روایت سے ملتا ہے کہ نزلت فی قوم کانوا قد تخلفوا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک ثم ندموا علی ذلک. پیچھے رہ گئے لیکن اس میں ندامت ہوئی ان کو. وقالوا اور کہنے لگے نکون فی الظلال مع النساء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی الجہاد. ہم گھروں میں ہیں، سایوں میں ہیں، عورتوں کے ساتھ حضور جہاد کے میدان میں کھڑے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ. انہوں نے قسمیں اٹھا لی. اب دیکھیے غلطی کا احساس جو ہے کہ ہم واللہ لنوسقن انفسنا بالسواری، ہم اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیں گے. پھر باندھ دیا انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ. انہوں نے تفصیلی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ انہوں نے باندھ لی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے, کون ہے یہ لوگ ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا ہوئے؟ قالوا, لوگوں نے کہا ہؤلاء تخلفوا عنک فعاہدوا اللہ الا یطلقوا انفسهم حتی تکون انت الذی تطلق. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیں گے, تب تک نہیں کھولیں گے جب تک آپ آئیں نہیں اور آپ خود نہ کھولیں, اور آپ ان سے راضی نہ ہو جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھا لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم سے میں بھی انہیں تب تک نہیں کھولوں گا, نہ کوئی ان کی عذر کروں گا جب تک مجھے اوپر سے آرڈر نہیں آئے. تو انتظار وحی ہونے لگا. ابن عباس فرماتے ہیں کانو عشرۃ رہط, 10 لوگ تھے. انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا. وحی آئی, فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم, بعض وہ ہیں دیگر جنہوں نے اعتراف کیا ان کے گناہوں کا, خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, انہوں نے اچھا عمل اور برا عمل ایک دوسرے کے ساتھ خلط مل کر دیا. عسى اللہ ان یتوب علیہم, قریب ہے کہ اللہ جل شانہ ان پہ مہربانی کرے. ان اللہ غفور الرحیم, لیکن اللہ جل شانہ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں. پھر کیا فرمایا, حکم آ گیا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم, ان کے مالوں سے صدقہ لے لو تاکہ ان کا جو یہ گناہ ہو گیا اس کی صفائی ہو جائے. وتزکیہم بہا وصلی علیہم, فرمایا ان کے مالوں سے صدقہ لے لو, زکوٰۃ, کہ پاک کرے تو ان کو, تطہرہم وتزکیہم, اور بابرکت کرے تو ان کو, وتزکیہم بہا, اس وجہ سے, وصلی علیہم, اور دعا دے ان کو. یہ تو زندہ ہے نا, جنازے کی نماز نہیں ہو رہی ہے, دعا ہے. ان صلاتک سکن لہم, یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کا ذریعہ ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ جل شانہ سننے والے علم والے ہیں. اللہ جل شانہ کو سب پتہ ہے. توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے, یعنی ان پر مواخذہ باقی نہیں رہتا, لیکن ایک قسم کی روحانی کدورت اور ظلمت وغیرہ جو گناہ کی وجہ سے ان پہ پڑ گئی ہے, چاہیے کہ وہ صدقہ دیں خصوصاً یا عموماً, تاکہ ان کے اوپر جو گناہ کی کدورت روحانی طور پر آ گئی ہے وہ بھی ان سے ہٹ جائے. پھر کیا فرماتے ہیں, الم یعلموا, کیا یہ نہیں جانتے, ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ, کہ اللہ جل شانہ توبہ قبول کرتا ہے اس کے بندوں سے, ویاخذ الصدقات, اور صدقات لیتا ہے, یعنی ان کے صدقات کو قبول کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اللہ جل شانہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا, اور کہہ دیجیے عمل کرو, فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ, پسند قریب دیکھیں گے اللہ جل شانہ تمہارے عمل. وَرَسُولُ, اور اس کے رسول وہ بھی دیکھیں گے. والمؤمنون, اور ایمان والے بھی دیکھیں گے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب و شہادت کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ, وہ تمہیں خبردار کرے گا, بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, جو کہ تم عمل کرتے تھے. دیکھیے کچھ چیزیں تو ایسی ہوں گی جو اعمال ناموں میں لکھی ہوئی ہوں گی. یہ لوگ کہیں گے, جب اعمال نامے پیش ہوں گے نا قیامت کے دن, تو لوگ کیا کہیں گے,
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. کیا ہو گیا اس کتاب نے تو نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، نہ چھوٹی سماعت چھوڑی نہ بڑی سماعت چھوڑی، نہ چھوٹی حرکت چھوڑی نہ بڑی حرکت، نہ چھوٹا فعل چھوڑا نہ بڑا، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. ہر چیز لکھی ہوئی ہے اس میں، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں نہیں ہوں گی، وہ اللہ کے علم میں ہوں گی. کیوں کہا جا رہا ہے ستردون الی عالم الغیب والشہادہ؟ فرشتوں نے شہادت لکھی ہے، غیب تو نہیں لکھا. جو آپ کے دل میں گزرتا ہے، جو آپ کے دماغ میں آپ سوچتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، اس کا تو فرشتوں کو نہیں پتا. کرام کاتبین جو فرشتے ہیں نا، وہ دلوں کے حال تو نہیں نہ جانتے. ایک عارف کہتے ہیں میان عاشق و معشوق رمزست، کرام کاتبین را ہم خبر نیست. عاشق و معشوق کے بیچ میں ایک رمز ہوتا ہے، راز، وہ فرشتوں کو نہیں پتا ہوتا. کرام کاتبین کو اس کا کیا علم. عاشق و معشوق کا تعلق ہے، یہ بھی خاموش ہے وہ بھی خاموش، بول نہیں رہے ہیں، چل نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے کے قریب نہیں آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے دل میں کیا ہے ایک دوسرے کو پتہ ہے. یہ فرشتوں کو تو نہیں نہ پتا. پھر اسے معلوم ہے اس کے دل دماغ میں کیا بات چل رہی ہے، اور اسے معلوم ہے کہ اس کے دل دماغ میں کیا بات چل رہی ہے. درمیان میں خاموشی ہے، رمز ہے، راز ہے. ایک آدمی کسی کو دیکھتا ہے، دیکھنے میں بھی وہ بہت سی باتیں کر جاتا ہے. فرشتہ تو لکھے گا نا اس نے اسے دیکھا، دیکھنے میں کیا بات کی وہ تو فرشتہ نہیں لکھے گا. ہاں آخرون مرجون لامر اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو فرشتے نہیں لکھتے وہ بھی محفوظ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں کہیں، وہ اللہ کے پاس. ستردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. جو تم عمل کرتے تھے اللہ اس کے بارے میں تمہیں خبردار کرے گا کہ یہ دیکھو یہ تم نے کیے ہیں کہ نہیں. وآخرون مرجون لامر اللہ. یہ تیسری قسم ہے متخلفین میں سے، پیچھے جو رہ گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو متکاسلین فی التوبہ ہیں، توبہ میں انہوں نے سستی کی. علماء فرماتے ہیں کہ یہ تین لوگ تھے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا نزلت فی کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ. مرارہ ابن ربی یہ عمرو ابن عوف کی اولاد میں سے ہیں، اور ہلال ابن امیہ یہ بنی واقف میں سے ہیں. یہ تبوک کی جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے اور یہاں تبوک کا ذکر ہو رہا ہے. علی الثلاثۃ الذین خلفوا آگے آ رہا ہے ان کے بارے میں. تفسیر طبری اور تفسیر قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی. آگے ان کی تفصیل آ رہی ہے، اجمال یہی ہے. اگلی آیت میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. یہ منافقین تھے. مفسرین نے بیان کیا ہے، یہ بھی قرطبی میں بھی ذکر ہے اور تفسیر طبری میں بھی. بنی عمرو بن عوف جو ہیں اتخذوا مسجد قباء وبعثوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاتیہم فاتاہم فصلی فیہ فحسدہم اخوتہم بنو عمرو بن عوف وقالوا. انہوں نے بھی ارادہ کیا
کہ ہم مسجد بنائیں اور پھر جائیں حضور کے پاس اور انہیں کہیں. بنی عمرو بن عوف نے مسجد بنائی، اس کا نام تھا قبا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے، حضور کو لائے، حضور کو کہا یہاں نماز پڑھی، حضور نے نماز پڑھی. تو ان کے جو رشتہ دار تھے اور اخوانہم، چچا زاد بھائی ہو گئے وغیرہ وغیرہ، اسی قبیلے اور اسی خاندان، انہوں نے کہا یار انہوں نے مسجد بنا لی اور حضور آ گئے، چلو ہم بھی اپنی مسجد بناتے ہیں اور ہم بھی حضور کو بلاتے ہیں، حضور آئیں یہاں پہ. مطلب آپس میں حسد کی وجہ سے یہ منصوبہ بنا. اور پھر کون نماز پڑھے گا وہاں پہ مستقل؟ ابو عامر الراہب. انہوں نے اپنی مسجد تو بنا لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ابو عامر الراہب کا ابو عامر الفاسق. اس نے کیا کیا؟ یہ شام کی طرف گیا اور منافقین سے اس نے خط و کتابت کی اور کہا کہ ایسا کرو کہ مال وغیرہ خرچ کرو، میرے لیے ایک مسجد بنا. استعدوا بما استطعتم من قوة وصلاح وابنوا لي مسجدا فإني ذاهب إلى قيصر. فأتى بجند الروم فأخرج محمدا وأصحابه فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء. مسجد قباء کے سائٹ پہ مسجد بنائی. وكان الذي بنوه 12 رجلا، 12 آدمیوں نے بنائی تھی. حزام بن خالد ومن داره اخرج الى المسجد وثعلب بن حاتب ومعتب بن قشیر ابو حبیبہ بن الارعد عباد بن حنیف اور حارثہ اور جاریہ یہ وابناہ ان کے بیٹے مجمع اور زید اور نبتل بن حارث اور لحاد بن عثمان اور ودیعہ بن ثابت. پھر یہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اِنَّا بَنَيْنَا مَسْجِدًا لِذِي الْعِلَّةِ وَالْحَاجَةِ وَاللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَاللَّيْلَةِ الشَّاتِيَةِ وَإِنَّا نُحِبُّ أَن تَأْتِينَا فَتُصَلِّيَ لَنَا فِيهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ مسجد قباء بنی ہوئی ہے لیکن ہم نے یہ والی مسجد بنائی. حضور نے وجہ پوچھی ہوگی، انہوں نے کیا کہا؟ یہ بارش کی رات کے لیے، اندھیرے کی رات کے لیے، سخت بارش ہو تو وہاں جانا ذرا دور پڑتی ہے نا، تو ہم نے قریب بنا لی. اس کے پیچھے جو گیم چلی ہوئی ہے اس کا حضور کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کہاں سے پیسے آئے ہیں اور منافقین نے کہاں سے پیسے جمع کیے ہیں اور کس کس نے بنائی. قیصر تک لوگ پہنچ گئے ہیں اس کے لیے. حضور کو تو اس کا علم نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض منگوائی لِيَلْبِسَهُ فَيَأْتِيَهُمْ فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ. حضور اٹھے کہ چلیں اور وہاں نماز پڑھائیں تو قرآن نازل ہوا. قرآن عظیم الشان نے کیا کہا؟ فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ عام مسجد تو نہیں بنی ہوئی ہے. وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ایک ضِرَارًا ضد پر، وَكُفْرًا کفر پر، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
اور مومنین کے بیچ میں تفریق ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور گھات لگانے کو اس شخص کی جو لڑ رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، من قبل پہلے سے۔ کون ہے وہ؟ ابو عامر الفاسق۔ فرمایا من قبل پہلے سے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو ارادہ نہیں کیا مگر بھلائی کا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ جل شانہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پہ قائم کی گئی، بنیاد رکھی گئی اسے، اس سے اساس سے، اساس بنیاد کو کہتے ہیں۔ من اول یومن، پہلے دن سے، احق، کیا وہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں قیام کریں۔ قباء کی مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، یہ قباء کے مقابلے میں انہوں نے بنائی ہے تاکہ مسلمانوں، منافقین کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہاں ایک مستقل الگ سے جماعت بنائیں، مسجد بنائیں، وہاں لوگوں کو لائیں، اور لوگ ہمارے ساتھ جب جڑ جائیں نا، پکے ہو جائیں، تو ہم رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ان کو استعمال کریں۔ اور پیچھے جو لوگ تھے، ابو عامر اور راہب اور ان قسم کے لوگ، وہ چاہتے تھے کہ ہم یہاں مورچہ بنائیں، کہ کبھی اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے، فکری لڑائی، علمی لڑائی وغیرہ وغیرہ، یا حقیقی لڑائی ہو جائے، تو اس جگہ کو ہم استعمال کریں، اس محلے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ اللہ معاف کرے، لیکن آج کل بھی بہت سی مسجدیں اسی عنوان سے بنتی ہیں کہ اس، اور تو کچھ نہ ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں کہہ رہا، لیکن تفریقا بین المؤمنین، مومنین کے بیچ میں تفریق کے لیے مسجدیں بنتی۔ ہاں، احکام القرآن ایک کتاب ہے، تفسیرات احمدیہ، وہ یہاں سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بناء المساجد سوا ابتغاء وجہ اللہ حرام و ممنوع، اللہ جل شانہ کی رضا کی تلاش کے علاوہ اگر کوئی مسجد کسی بھی خیال سے بنتی ہے تو یہ حرام اور ممنوع عمل ہے۔ احکام القرآن ملا جیون، صفحہ 478۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اللہ نے منع کر دیا اس مسجد میں کھڑا نہیں ہونا۔ اور تقوی پہ جو مسجد بنی وہ قباء ہے۔ احق ان تقوم فیہ، وہ بہت زیادہ حقدار ہے کہ آپ جائیں تو اس میں کھڑے ہوں، نہ کہ مسجد درار میں جو ضرر پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یحبون ان یتطہر فیہ رجال، وہ جو مسجد ہے نا قباء، اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبون، وہ چاہتے ہیں کہ خوب پاکیزہ رہیں۔ یہ ان کی صفت کیوں ذکر کیا؟ مختلف تفاسیر نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب پیشاب کرتے تھے تو پیشاب کے بعد مٹی کا ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد پانی سے استنجا بھی کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ دونوں میں سے کسی ایک کو استعمال کریں تو بھی کافی ہے، نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ لیکن اگر ڈھیلا مٹی کا اور پانی دونوں استعمال کریں، یعنی ڈھیلے سے وضو کو خشک کریں اور پانی سے پھر شرمگاہ کو دھو لیں، تو مزید صفائی آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے یحبون ان یتطہروا، وہ چاہتے ہیں کہ خوب پاکیزگی حاصل کریں۔ شدت ہے الفاظ میں، شد جو ہے وہ دلالت کرتا ہے، شدت الالفاظ تدل علی شدت المعانی۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین، اس میں بھی شدت ہے، اللہ بہت زیادہ پاکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ، کیا وہ آدمی اسس بنیانہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر، تقوی من اللہ، اللہ سے ڈر پر، وردوان اور اس کی رضامندی پر، خیر وہ بہتر ہے، امن یا وہ اسس بنیانہ جس نے بنیاد رکھی علی شفا، شفا کہتے ہیں گڑھے کو، شفا جرف ہار، علی شفا جرف ہار، جو گرنے کو ہے ایک کھائی کے کنارے پر، کنارہ جرف کھائی کا، ہارن جو گرنے والا ہے، فنہار بھی فی نار جہنم، پھر اس کو لے کے ڈھے پڑا، گر گیا دوزخ کے ہیں، دوزخ میں، فنہار بھی فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ جل شانہ ہدایت نہیں کرتا قوم ظالموں کو۔ افغانستان پہ جب حملہ ہوا نا امارت اسلامیہ، اس کے لیے انہوں نے سبب بنایا ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی، کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا ہے اور یہ انہوں نے کیا ہے، اسامہ نے کیا، اور اسامہ کو طالبان نے پناہ دی ہوئی ہے، تو یہ سارے ادھر سے ملوث ہیں۔ گرچہ وہ میرے خیال میں کوئی 4-5 سال بعد پھر امریکہ کے کسی عدالت نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا، 4,500 یا 3,500 نہیں 12,500 صفحات پہ مشتمل وہ کیس چلا، اور اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہی چرختیا راضی نہ دروغ ملک قرآن کڑے۔ عراق پہ انہوں نے حملہ کیا اس وجہ سے کہ عراق کا جو صدر ہے وہ ایٹمی اسلحہ بنا رہا ہے، اور اس کے پاس ایٹم بم پڑا ہوا ہے، اور وہ ساری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس سے حکومت لے لی، اسے مروا دیا، حملے کر دیے، اور بعد میں پھر ان کی عدالت نے فیصلہ دیا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، خیر، ایسا کر کے تو لوگوں کو مروا دیتے ہیں۔ پھر مسلمان حکمران مان بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی انہوں نے اپنی غلطی تو مان لی ہے نا، ملک کے ملک تباہ کر دیے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ قتل ہوتے ہیں، اور پھر مان لیتے ہیں۔ بہرحال ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ایک تجزیہ ہوا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب ہے، ایک رپورٹ آئی تھی اخبار میں نے محفوظ کی اپنے پاس، کہ یہ قرآنی معجزہ ہے اساسی یا حقیقی، کیا ہے؟ قرآن کریم میں 108 اور 109 نمبر آیت میں عمارت کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر ہے۔ ایک شمارہ سورت ہے 9 نمبر، پارہ ہے 11 نمبر،
شمارہ آیات از اول تا آیت مذکورہ 2001 بنتا ہے، اول سے لے یہاں تک 2001 آیت کا نمبر بنتا ہے، اور کلمہ یہاں استعمال ہوا ہے جرفن ہارن۔ اب آئیے اس کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ کیا تعلق، جو جس نے تحقیق کی ہے اس نے بتایا ہے، واللہ اعلم۔ جس سڑک پہ یہ واقعہ ہوا ہے اس سڑک کا نمبر ہے 108-109۔ حادثہ کا جو وقوع ہے یہ 9ویں مہینے میں ہوا ہے، 9/11 اسے کہتے ہیں، 9ویں مہینے میں ہوا ہے۔ 11 ستمبر کو یہ واقعہ ہوا، تاریخ 11 تھی، اور سال تھا 2001، جو اول سے لے کر یہاں تک آیات کی تعداد بنتی ہے 2001۔ اور جس جگہ پہ وہ واقعہ ہوا ہے اس علاقے کا نام ہے جورف ہار۔ جورف ہار، یہاں جرفن ہارن ذکر ہے۔ عمارت کی تباہی کا ذکر یہاں بھی ہے، لیکن یہاں مسجد کی، وہ مسجد جو بنی ہوئی تھی شرارت کے لیے، تو کچھ لوگوں نے تجزیہ کر کے ان دونوں کو ملایا ہے، یہ قرآنی معجزہ ہے۔ بہرحال فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، لا یزال ہمیشہ رہے گی بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اس عمارت سے جو انہوں نے بنائی تھی شبہ ان کی دلوں میں باقی رہے گا، لا یزال ہمیشہ رہے گا، اس عمارت سے جو انہوں نے بنائی کیا رہے گا، بنوا ریبتن فی قلوبہم، شک رہے گا ان کے دلوں میں، الا ان تقطع